زبان اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور لطائف صنائع میں سے ایک عظیم لطیفہ ہے۔ اگرچہ زبان کا حجم مختصر ہے لیکن اس کی اطاعت بھی زیادہ ہے اور اس کا گناہ بھی بہت بڑا ہے۔ ایمان اور کفر دونوں حقیقتوں کا اظہار زبان سے ہی ہوتا ہے۔ ہر چیز خواہ وہ موجود ہو یا معدوم، خالق ہو یا مخلوق، خیالی ہو یا حقیقی، ظنی ہو یا وہمی، زبان پر آتی ہے، اور زبان ہر چیز کے متعلق نفی یا اثبات کرتی ہے۔ علم کے دائرے میں جتنی بھی چیزیں ہیں، خواہ وہ حق ہوں یا باطل ہوں، سب کی سب زبان ہی کے ذریعے بیان کی جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو زبان کو دوسرے تمام اعضاء سے ممتاز کرتی ہے۔ میرے عزیزو، آنکھ کی رسائی صرف رنگوں، شکلوں تک ہے، کانوں کا دائرہ آوازیں سننے تک ہے، ہاتھ صرف ان چیزوں کی طرف دراز ہو سکتے ہیں جن کا جسمانی وجود ہے۔ یہی حال تمام اعضاء کا ہے، لیکن ان میں صرف زبان ہی ایسا عضو ہے جس کا دائرہ اختیار انتہائی وسیع ہے۔ جس طرح زبان خیر کے میدان میں دوڑ سکتی ہے، اسی طرح شر کے میدان میں بھی اسے کوئی شکست دینے والا نہیں۔ اس لیے زبان پر قابو رکھنا نہایت ضروری ہے۔ جو شخص زبان پر قابو نہیں رکھتا، شیطان اس سے نہ جانے کیا کچھ کہلوا لیتا ہے اور اسے برے انجام کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کی درخواست کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ چاہا کہ مزید کوئی نئی بات ارشاد فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثقلت کا امک، معاذ تیری ماں تجھے گم کر دے۔ یہ عربی میں ایک ضرب المثل اور تنبیہاً بد دعا، ایک تو بد دعا ہوتی ہے، ایک تنبیہ کے واسطے بد دعا کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ ثقلت کا امک، کہ تیری ماں تجھے گم کر دے، یعنی تیری وجہ سے ماں پریشان ہو جائے۔ کہ لا یکب الناس فی النار علی مناخرہم الا حصائد السنتہم، کہ لوگوں کو اپنی زبانوں کا بویا ہی دوزخ میں ناک کے بل اونڈے منہ ڈالنے کا سبب بنے گا۔ تو میرے عزیزو، زبان کے شر سے وہی محفوظ رہ سکتا ہے جو اسے شریعت کی لگام پہنائے، سنت کی زنجیریں ڈالے، اور صرف اس وقت آزاد کرے جب کوئی ایسی بات کرنی ہو جو دین و دنیا کے لیے مفید ہو، اور اسے ہر ایسی بات سے روکے کہ جس کی ابتدا یا انتہا سے برے انجام کی توقع ہو۔ لقمان حکیم حبشی تھے اور پیدائشی غلام تھے، کتابوں میں لکھا ہے پیدائشی غلام تھے۔ تو ایک مرتبہ ان کے آقا نے ان سے کہا کہ لقمان، ایک بکری ذبح کرو اور اس کے بدن کے 2 سب سے اچھے حصے گوشت کے ٹکڑے لے کر آ جاؤ۔ لقمان گئے، بکری ذبح کی اور بکری کا دل اور اس کی زبان لے کر مالک کے سامنے پیش کی، آقا کے سامنے پیش کی کہ یہ لیجیے حضور۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر لقمان کو بھیجا، جاؤ اور بکری کے ذبح کرنے کے بعد 2 سب سے بیکار، سب سے خطرناک ترین جو حصے ہیں وہ لے کر آؤ۔ لقمان گئے، انہوں نے ذبح کی، ذبح کرنے کے بعد اس کے دل اور زبان کو لے کر آئے اور آقا کے سامنے رکھا۔ آقا نے تحیر کے ساتھ استفسار کیا کہ لقمان،
اچھے حصے کہا تب بھی زبان اور دل لے کر آئے، برے حصے کہا تب بھی زبان اور دل لے کر آئے۔ اس میں کیا راز ہے؟ تو لقمان نے کہا کہ آقا جی، اگر انسان زبان اور دل کو درست استعمال کر لے تو ان سے اچھا کوئی اور عضو انسان کے بدن میں نہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ انسان کا دل اور زبان برے کاموں میں استعمال ہو جائے، ان سے برا کوئی اور عضو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حدیث ہے مسند بیہقی میں کہ من سرہ ان یسلم فلیلزم الصمت، کہ جسے یہ بات پسند ہو کہ اسے سلامتی مل جائے، اسے سکون مل جائے، اسے چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کر لے۔ اور حدیث پاک میں جب انسان صبح کرتا ہے تو انسان کے بدن کے اعضاء شیطان سے حفاظت اور اس کے فتنوں سے حفاظت کے واسطے زبان سے کہتے ہیں کہ اے زبان، ہم سب سارے کے سارے تیرے تابع ہیں، اگر آج دن کو تو درست رہی ہم سارے کے سارے تیرے تابع درست رہیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ آج اگر تو غلط راہ پہ چلی تو ہم سارے کے سارے غلط راہ پہ چلیں گے، اور ہمارا گناہ، ہمارا جو وزر ہے وہ آپ کے ذمہ ہوگا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو، اپنی زبان کو اور اپنے خیالات کو، اپنی فکر کو، سوچ کو اور اپنے بدن کے ہر عضو کو اللہ پاک کی اطاعت کے واسطے استعمال کیا جائے، اس لیے کہ اسی سے انسان کو اللہ جل شانہ اعزازات سے نوازیں گے، اور اسی سے اللہ پاک بلندیاں نصیب فرما دیں گے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ نجات کا راستہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ولیسعک بیتک، اور تیرا گھر تجھے کافی ہونا چاہیے، یعنی گھر سے باہر مت نکل جاؤ، گھر کے اندر ہی رہو، گھر کے اندر ہی سکون ہے، وابکی علی خطیئتک، اور اپنی جو غلطی ہو اس پر ندامت کے آنسو بہاؤ۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر اس حدیث پاک میں 3 اہم باتیں ذکر ہوئیں۔ زبان کو لایانی فضول کاموں کے استعمال سے روکا جائے، اور جتنا ہو سکے گھر کے اندر ہی رہا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر کے مختلف فتنے، مختلف آفتیں، مختلف مصائب، مختلف حالات ہیں، اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور پھر تنہائی کی مجلس میں بیٹھ کر کبھی کبھار اپنی سابقہ زندگی پر تھوڑی سی نظر دوڑا کر رونا بھی چاہیے، اور اللہ پاک سے اپنی خطاؤں کی مغفرت بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔